قیامت کے دن یہ 4 سوال ہر انسان سے ہوں گے. اس وقت تک زمین ان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیے. تو حشر کے سوال بھی بتا دیے گئے. اللہ پاک پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری؟ یہ جو دی تھی تم کو 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، ارے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ اب جس نے رب کیائی گزاری ہوگی نا، اس کے لیے تو آسان ہے جواب دینا، اور جس نے من چاہی گزاری ہوگی وہ بیچارہ پھنس جائے گا. کیونکہ وہ جو زندگی ہے نا، وہ فلم کی طرح اس کے سامنے آ جائے گی. ہر پارٹ دنیا کا اس کو نظر آئے گا. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی خیر کا ہوگا وہ اس میں دیکھ لے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا شر اور گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس ریل میں آ جائے گی. اپنے چھوٹی سی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور چھوٹے سے گناہ کو بھی دیکھ لے گا. زندگی تو زندگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس زندگی کو بنانا ہے دنیا میں. یہ صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی اللہ نے، بنانے کے لیے دی ہے. اور زندگی کب بنے گی؟ جب من چاہی جی چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر چلیں گے، دین اسلام پر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے. اس پر زندگی بنے گی. اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہاں، اسی کو بتا رہے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی. اب جو بندہ بنا تھا اور بندگی والی زندگی گزار کر گیا، زندگی کو قیمتی بنایا، ہر لمحے کو وصول کیا، اب اس کا اعزاز کیا؟ اعزاز، انعام. پھر زندگی میں جو اصلی جوہر ہے نا، وہ کیا ہے؟ جوانی. جوانی میں اللہ پاک طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں. بچپنا بھی کمزور ہے، پھر جوانی سے گزر کر بڑھاپے میں آتا ہے تو بھی کمزوری ہے. تو زندگی کا قیمتی سرمایہ جوانی ہے. جوانی جوانی جیسے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نبیوں کا شیوہ ہوتا ہے، نبیوں کا طریقہ. وہ اللہ والے نے یہ بات تو سمجھائی ہے نا. بچپن نے آ کے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی میں آدمی دیوانہ ہوتا ہے. زمین کو کہتا ہے جا الاڑ سا، زمین کو کہتا ہے جاؤ. جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا. اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج کہتے جی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور اس ٹائم کا جواب دینا پڑے گا، زندگی کا، جوانی کا. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، یہ ٹائم بنانے کے لیے دیا ہے.
اور پھر آخرت سے غافل ہے اور دنیا نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اب اسی چکر میں رہ رہا ہے۔ ہاں جی، کیا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا؟ ہر انسان کی ہے، او میں بڑا بنوں، میں بڑا بنوں، میں بڑا بنوں۔ تو اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ انسان کو یہ رنگین غبارہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے، رنگ برنگی غبارہ دنیا کا، اور یہ رنگ برنگی غبارہ ایک سوئی لگنے کی دیر ہے اس میں، ایک سوئی، غبارے میں سوئی لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ پھٹ، ختم۔ وہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے، صرف پھونک مارنے کی دیر ہے، یہ سارا رنگین غبارہ پھٹ کر کے ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ تو جوانی سنبھالنا ہے، اس جوہر کو صحیح جگہ لگانا ہے۔ نفس پرستی شیطان پرستی میں نہیں چلنا، رب پرستی میں چلنا ہے۔ رب پھر پوچھا جائے گا علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے علم اتارا اور نبیوں نے پہنچایا، اور سب کو پتہ ہے ہاں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ہاں جی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے مسلمان، تو ان کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، عورتوں کو پتہ نہیں ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھو، علم ہی اللہ تک پہنچاتا ہے، علم کی روشنی میں ہی رب کو پہچانا جاتا ہے۔ بے علم تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ حیوانوں کی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کمایا، پیارے نبی کے طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو حلال طریقے پر لگایا، تو پھر آسان ہے اس جواب۔ اور اگر ویسے ہی چوری، ڈاکے، بدماشیاں، فراڈ، لوٹ مار، اور پھر اپنی خواہشات پہ لگا رہا ہے، اپنی جی چاہی من چاہی پہ لگا رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ 4 سوال ہونے ہیں۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو بتایا تھا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی بتایا، قبر کے 3 سوال، حشر کے 4 سوال، اور یہ دنیا اس کی تیاری کا موقع ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، کھیل تماشے کھیل کود میں ضائع نہ ہونے دیں، اس کو وصول کریں، اس کو وصول کریں۔
اور یہ زندگی اللہ پاک ہر ایک کو ایک ہی مرتبہ دیتا ہے، بار بار نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس آیا؟ بولو آیا؟ گیا، چھٹی یہاں سے۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اور اس خالق و مالک اور رب کی حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی آخرت کی تیاری۔ جی چاہی من چاہی کو چھوڑ دیں، بس رب چاہی کو اختیار کر لیں، جو دین اسلام میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یہ ہے قبر کی تیاری، اور یہی حشر کی تیاری۔ کہتے ہیں حشر میں جب یہ سوال ہو جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے، نیک بندی، ان کا عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو، میری اس نیک بندی کو میرے مہمان خانے جنت میں داخل کر دو۔ میرے مہمان خانے کہاں؟ جنت میں۔ اللہ کے مہمان خانے کا نام جنت ہے۔ اور جو بیچارہ ہا ہو میں پھنس گیا نا، تو قبر کی مصیبتیں الگ ہوں گی، اور حشر کی مصیبتیں الگ ہوں گی، اور عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ اس بدبخت کو، اور میرے جیل خانے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس کو کہاں ڈال دو؟ جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی جہنم کیا ہے بھائی؟ جیل خانہ۔ جیل خانہ۔ دیکھو اللہ پاک جو ہے نا، جو دنیا میں پابند بن کے چلتا ہے نا، اس دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے قید خانہ بتایا۔ الدنیا سجن للمومن۔ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ، یعنی پابندی والی زندگی ہے۔ وجنت للکافر۔ کافر کے لیے یہ جنت ہے، آزاد پھر رہا ہے، شتر بے مار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو، جب آدمی اس دنیا کی تھوڑی سی لذت کو قربان کرتا ہے، اپنی جی چاہی اور من چاہی کو روکتا ہے، اور رب چاہی پہ چلتا ہے، تو اللہ پاک جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی من چاہیاں پوری کر دیتا ہے۔ ہاں، من چاہی۔ کیسے؟ جنتی جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، ارادے فرماتے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی یہ صفت جنت میں جنتی کو عطا فرما دیں گے۔ جنتی جو ارادہ کرے گا اس کو وجود مل جائے گا۔ ہاں، کہ دنیا میں تھوڑا سا مانا نا، تھوڑی سی پابندی برداشت کی، تو اللہ نے جہنم کی پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ دنیا میں پابند بن کے چلا نا، تھوڑا سا نفس پر آیا، اللہ کے حکم پورا کرنے میں تھوڑا سا نفس پر بوجھ آیا، اس پابندی کو برداشت کیا۔ کتنے دن کیا؟ تھوڑے سے دن کیا نا۔ اب جہنم کی اس پابندیوں سے اللہ نے آزاد کر دیا، جنت کی زندگی دے دی۔ اور جو بیچارہ دھوکے میں رہا، اسی دنیا کے اندر اپنی جی چاہی من چاہی میں لگا رہا، اور رب چاہی کو چھوڑ دیا، ہاں، شتر بے مہار بن گیا۔ تھوڑی سی تو لذت حاصل ہو گئی،
لیکن جہنم کی ہمیشہ کی پابندیاں، سڑنا، جلنا، سانپ بچھو، ہو وہاں کی آگ۔ ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ایک دن جیل میں ڈالتے ہیں، پھر تمہیں پاکستان کی تخت پہ بٹھا دیں گے اور تا حیات تم صدر بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، تو ایک دن برداشت کرنا کیا ہے؟ کہتے ٹھیک ہے، ایک دن ڈال دو مجھے جیل میں، پھر ہمیشہ میں کیا بیٹھا؟ بادشاہ بن کے۔ اور ایک کو کہہ دیا جی ایک دن تو تجھے اس تخت پہ بٹھائیں گے، پھر باقی ساری زندگی کال کوٹڑی میں گزارو گے، تو کیا خیال ہے؟ قبول کرنا چاہیے؟ بولو بولو، قبول کرنا چاہیے؟ وہ تو بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا جو ایک دن کی راحت پر ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر رہا ہے۔ کہتے یہ من چاہی جی چاہی جو ہے نا دنیا میں، یہ قطرہ ہے، قطرہ، اور جنت میں یہ سمندروں کے برابر ہوں گی۔ ہاں، یہ دنیا کے مزے قطرہ ہیں، اور جنت میں جو مزے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ سمندروں برابر۔ اب ایک قطرے کے لیے وہ سمندروں برابر، ہاں جی، محروم ہو گیا، تو بتاؤ پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو پاگل ہے کہ نہیں؟ ایک دن، ہاں، یہ دنیا کی تکلیفیں جو ہے نا، نفس کے خلاف چلنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ قطرہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو جہنم میں جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں وہ سمندروں کے برابر ہیں۔ اب بتاؤ، ایک قطرے کو برداشت کر لیا، سمندروں برابر مصیبتوں تکلیفوں سے آزاد ہو گیا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اور آگے فرمایا بے وقوف ہے وہ جو چلے اپنی جی چاہی من چاہی پر، خواہشات پر، اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن قیامت کا دن عدل کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی ایک صفت جبار بھی ہے، اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نبیوں کو یہ سبق یاد دلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا، وعدہ کیا، اب دنیا میں آ کر یہ سارے چکر چل رہے ہیں اور تم غافل ہو رہے ہو، اور قیامت کے دن کہہ دو ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بھول گئے تھے، یا اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالتا ہے، ہمیں جنت میں بھیج دے۔ تم قیامت کے دن حجت نہ کر سکو، اس لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔
لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو یہ سبق کون یاد دلائے گا؟ کون اس سبق کو یاد کروا کے پکا کروائے گا؟ ہاں، کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجی جاتی تھی، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری والا کام اس امت کے ذمے لگایا ہے، امت محمدیہ کے ذمے لگایا ہے۔ اس امت کو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، ارے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ بھلائی کیا ہے؟ سبق یاد کرواؤ، تاکہ قبر میں جانے سے پہلے، حشر میں کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے یہ یاد کراؤ۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، اللہ کو یاد کراؤ، نیک اعمال، اور برائی سے منع کرنا، نافرمانی سے، جی چاہی سے روکنا، اور کیا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ ہاں، رب کو پہچانو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ یہی راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، کیا؟ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر، چل پھر کر اللہ کی طرف بلانا، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور یہ میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن بی، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، خود بھی سبق یاد کرو، پکا کرو، ہاں، اور دوسروں کو بھی سبق یاد دلاؤ، پکا کراؤ۔ اس کے لیے محلہ محلہ پھرو، گلی گلی پھرو، بستی بستی پھرو، شہر شہر پھرو، صوبے صوبے پھرو، ملک ملک پھرو، اقلیم با اقلیم بر اعظم پھرو۔ تو یہ جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے، اپنا سبق بھی پکا کرو، اپنے گھر والوں کا بھی پکا کراؤ، محلے والوں کا بھی پکا کراؤ، شہر والوں کا، صوبے والوں کا، ملک والوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کا
قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا، تاکہ کیا ہو جائے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اپنے اصلی ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ یہ دنیا کے دھوکے سے نکلیں۔ یہ دنیا تو چڑیل ہے، چڑیل، لیکن میک اپ کیا ہوا ہے، اس لیے دل لباتی ہے، دل لباتی ہے، چڑیل ہے، چڑیل۔ تو کیا خیال ہے بھائی، سبق پکا کریں گے اور سب کا سبق پکا کروائیں گے؟ اس کے لیے جان لگے تو لگائیں گے، اس کے لیے مال لگے تو لگائیں گے، اس کے لیے وطن کی قربانی دینی پڑے تو دیں گے، اس کے لیے بیوی بچوں کی جدائی آئے تو برداشت کریں گے۔ 4 مہینے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کام والے بن جائیں اور کام کو سیکھ لیں، اور یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کام تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے تیار ہیں اس کے لیے۔ چلو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ جو ساتھی، دیکھو اس کام کا پہلا قدم 4 مہینے، اور اس مجمع میں بہت سے ساتھی ہیں جو چلے کے لیے کم و بیش اوقات کے لیے آئے۔ 4 مہینے پہلا قدم، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے 4 مہینے پورے کر کے جانے ہیں۔ جو 4 مہینے پورے کر کے جائے گا وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کراؤ، کھڑے ہو کے زیارت کراؤ۔ 4 مہینے پورے کر کے جانا ہے، پہلا قدم اٹھا کے جما کے جانا ہے۔ بہت سے ساتھی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مہینے سے پہلے نہیں جانا، 4 مہینے پورے کر کے جانے ہیں۔ دیکھو 4 مہینے میں جو ہے نا، پہلا چلہ ہے، کہتے ہیں اترتا ہے دلوں سے زنگ، اور تیسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، دین کا رنگ چڑھتا ہے، اللہ والا رنگ چڑھتا ہے۔ اور تیسرے چلے میں آتا ہے ڈھنگ، کہ خود کیسے چلنا ہے، امت کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ تو زنگ کا اتارنا بھی ضروری، رنگ کا چڑھانا بھی ضروری، ڈھنگ کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے 4 مہینے ہمارے بڑے کہتے ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دل میں آ رہی ہے تھوڑی جھجک ستا رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی 4 مہینے سے پہلے نہ جائے، جس نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے کہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ ارے ابھی تو چلہ پورا ہو گیا ہے نا، ابھی 2 چلے رہ گئے، چڑھائی پوری ہو گئی ہے، ابھی پلین پر چلیں گے، کچھ دن یہاں خدمت ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی تشکیل، 4 مہینے پورے ہو، اس آخری چلہ تو اٹھائی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا تم۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور بھائی جنہوں نے 3 چلے لگائے نا، وہ ملکوں کے لیے 7 مہینے، اور اندرون کے لیے پیدل سال، اور ہر سال 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ بیرون کے لیے، اندرون کے لیے، ہر سال 4 مہینے کے لیے۔ اور اس کام کو کرتے کرتے کوئی بھی بیٹھا ہوا نہ ہو، ہاں کوئی معذور ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نہیں چلتا، پیر چلتے ہیں۔ جب پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو اللہ پاک چلا دیں گے انشاءاللہ، چلا دیں گے انشاءاللہ۔
پوری دنیا میں لے جائیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھو اپنی جگہ پر ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے. تشریف رکھو تشریف رکھو. ابھی نہیں دینا تھوڑا انتظار کرو. بیٹھ جاؤ بھائی باتیں نہ کرو بیٹھ جاؤ. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.